اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ دے دیا ہے، جیسے ہم نے کئی پروگراموں میں یہ کہا تھا کہ ایک سازش ہو رہی ہے تو آل ٹوگیدر جو ہے پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنے کی جو سیٹیں ریزروز ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بندر بانٹ کر دی جائے دوسری جماعتوں میں جن کو ووٹ نہیں ملے ہیں یا جو ان کے حقدار نہیں ہیں، ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا۔ اور بندر بانٹ کا شاید آپ کو پتہ ہوگا، بے شمار اس کی جو ہے وہ جو مثالیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دو بلیوں کو ایک پنیر کا ٹکڑا ملا تھا یا ایک روٹی ملی، تو انہوں نے وہ گئی بندر کے، ان کی لڑائی شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں کہ کسی منصف کے پاس چلتے ہیں۔ منصف انہیں ملا بندر، بندر نے ایک جو ہے وہ ترازو لیا، اس میں سے آدھا ٹکڑا کبھی ادھر رکھتا، جو کو زیادہ ہوتا اس کو کھا جاتا، جو دوسری سائڈ سے اٹھاتا پھر ادھر اس کو جو ہے وہ اس سے جو ہے کھا جاتا ٹکڑا توڑ توڑ کے، تو آخر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ تو اس نے کہا اب یہ والا ٹکڑا یہ میری مزدوری ہے۔ تو اس طرح کی بندر بانٹ ہوئی ہے۔ جو لیجیٹیمیٹ جو رائٹ تھا سنی تحریک یا پی ٹی آئی کا، اس کو جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ دوسری ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک ممبر صاحب جو ہیں پنجاب سے، انہوں نے حاتم طاہر کی کتبے پہ لات ماری جی کہ یہ جو ہے اس کے ان کو نہیں تقسیم ہونی چاہیے، حالانکہ یہ بھی ایک میرا خیال ہے براڈر پراسپیکٹو میں دیکھی جائے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ میچ فکس ہی تھا۔ لیکن اس میں اب اس کی جو کنسیکوینسز ہیں وہ بڑے ڈائر قسم کے کنسیکوینسز ہیں۔ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں ان کو جو اکثریت 2/3 اکثریت 336 کے ایوان میں جو ہے یہ 27 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پھر صوبائی کی دیکھیں گے۔ 336 کے ایوان میں 200 تو تقریباً یہ ووٹ لے ہی رہے تھے، تو ان میں سے ہوگا یہ کہ تھوڑی سی سیٹیں چھوڑ کے باقی ساری سیٹیں جو وہ پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو اور ان کو مل جائیں گی، نون لیگ کو مل جائیں گی، جس کا مطلب یہ 20-22۔ تو 224 کے اوپر جو ہے وہ میجک فگر ہے 2/3 اکثریت کا اس میں۔ اس کا دوسرا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دوسرا امپیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ جو آگے 52-54 جو سینٹ کے یا 48 ممبروں کی میرا حال ہے جو الیکشن آنے والے ہیں، اس میں نہ ہونے کے برابر جو ہے سوائے کے پی کے یہاں سے سائزیبل ان کو جو ہے 5 لوگ یا شاید الیکٹ ہو جائیں یا 6 الیکٹ ہو جائیں، اس کے علاوہ کہیں سے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ آن کارڈ تھی بات، لیکن کیا یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے، کسی بڑی کنسپیریسی کا حصہ ہے کہ ہاری ہوئی جماعتوں کو 2/3 اکثریت دلا کے کوئی آئینی ترمیم مقصود ہے، کوئی 18ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہے، یا اسی طرح کی جیسے پی ڈی ایم 1 کی حکومت نے 2 دنوں میں 50 بل اور ایکٹ بغیر پڑھے بغیر دیکھے جو ہے وہ منظور کیے تھے؟ کیا کوئی اس طرح کی پوزیشن بننے جا رہی ہے؟ اس میں ایک تو یہ طے ہو گیا کہ اب جو ہے اب پی ڈی ایم 2 کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی قومی اسمبلی میں 220-22-24 کے قریب جو ہے وہ ممبر ہو جائیں گے۔ اس کا لاسٹ جو ہے، خیر یہ تو ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ کہاں سے ہوا۔ پی ٹی آئی کو ان کی جو پچھلے سال انہوں نے قومی اس اسمبلی سے جو استعفے دیے تھے، جو انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی، وہاں سے شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال، لیکن ان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اور اب اس کے علاوہ یہ آلموسٹ جو ہے ایک سیمی ڈکٹیٹرشپ یا سیمی ڈکٹیٹوریل ریجیم جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تو اس کا دوسری صوبائی جو ہے ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ صوبائی اسمبلی کی ہر ایک جتنی بھی ہے اس کی جو ہم اس کے اوپر ایک علیحدہ جو ہے پروگرام چلیں چھوٹا سا کر لیں گے کہ کس کی کتنی ہیں سیٹیں، لیکن تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں سندھ میں جو ہے سندھ کی جتنی بھی ریزرو سیٹیں ہیں وہ ایک علیحدہ پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ہیں۔ وہ تقسیم ہو جائیں گی پیپلز پارٹی، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم میں۔ اس میں ایکچولی 2/3 جو ہے 60% جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ لے جائے گی تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی۔ پنجاب کی آلموسٹ ساری کی ساری جہاں ہاری ہوئی ہے نون لیگ، وہ جو ریزرو سیٹیں ساری کی ساری نون لیگ لے جائے گی۔ کے پی کے کی جو ہے جہاں پہ 2/3 اکثریت ہے اس کی پی ٹی آئی کی، ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ہوگی، وہ دوسروں میں جو ہے بندر بانٹ ہو جائے گی اور انتہائی جو ہے غیر منصفانہ تقسیم ہوگی وہ۔ اچھا، اس کے بعد بلوچستان میں جو ہے متفرق جماعتیں جو ہے وہ لے لیں گی۔ اس کے امپیکٹ اینڈ امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ اس کے پہلا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو یک طرفہ ہو جائے گا الیکشن، صدارتی الیکشن جو ہے وہ بالکل یک طرفہ ہو جائے گا، اور اس کے وہ ساری کی ساری سیٹیں
ان کا ایک علیحدہ، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی سیٹیں جو ہیں وہ بنتی تھیں ان کی پی ٹی آئی کی، وہ ساری کی ساری سیٹیں جو وہ ان کی جو ہے پی ڈی ایم کی طرف یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف چلی جائیں گی، اور اس میں محمود خان چغزئی کے جیتنے کے امکانات آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا یہ ہوگا کہ جو آنے والی جو ہماری سینٹ ہے، سینٹ میں کے پی کے علاوہ، کے پی کے سے یا تھوڑا بہت جو ہے کوئی پنجاب کے علاوہ کے پی کے اگر 12 ہیں تو 12 میں سے شاید 5-6 سینیٹر ہو جائیں پی ٹی آئی کے، اور اگر وہاں سے 3 ایک جو ہے میرا خیال ہے پنجاب سے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ہے تو 6، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک آدھ کہیں اگر بلوچستان سے ہوا تو ہوا، ان کے چانسز بلکہ ایک بھی نہیں ہوگا، سندھ اور بلوچستان میں سے چانسز نہیں ہے کہ ان کا کوئی ہو۔ تو جو 48 ہیں، 48 میں سے اگر یہ نشستیں پراپر طریقے سے جو لیجیٹیمیٹ طریقے سے اگر ہوتی جسٹ اور ایکویٹیبل مینرز میں، تو پھر جو ہے وہ تقریباً جو ہے بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی، گو کہ پی ٹی آئی جو ہے ایز اے پاپولر جماعت جو ہے انہوں نے 2 کروڑ کے آس پاس ووٹ لیے، ان کی سب سے زیادہ نشستیں تھیں، باوجود اس کے پری پولنگ جو ریگنگ ہوئی، اس کے بعد پوسٹ پولنگ ریگنگ بھی ہوئی۔ لیکن اب یہ جو آیا ہے فیصلہ آیا ہے، اس کی وجہ سے بالکل یک طرفہ کارروائی کر دی ہے، جو کام پوری ریاستی مشینری نہیں کر سکی وہ ہمارے جو ہے وہ کر دیا ہے الیکشن کمیشنر نے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو بیرسٹر علی ظفر کی تقریر تھی سینٹ میں، انہوں نے کہا ہم چیلنج کریں گے، لیکن چیلنج کس کے پاس کریں گے؟ وہ بھی تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کے پاس جو چیلنج کریں گے تو وہ چیلنج کرنے کا مقصد جو ہے وہ انہوں نے ایسے تو نہیں بیٹھ لیا تھا، یا ادروائز جو ہے 150 جماعتوں کے الیکشن صحیح تھے، بعض ایسی جماعتیں ان 150 جماعتوں میں جن کا صرف ایک ہی بندہ ہے، جن کے پاس 10 بندے بھی نہیں ہیں، عہدیدار ہی نہیں ہیں، ان کے الیکشن صحیح تھے اور پی ٹی آئی کی غلط تھے۔ بعد میں ان کی جو اپیلیں تھیں پے در پہ، ان کو بھی جو ہے انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا۔ تو اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پی ٹی آئی کو پھر دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو بڑی سکسیسفلی، اپیرنٹلی بڑی سکسیسفل رہا ہے الیکشن کمیشن، کہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں تو ہم کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے قانون سازی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ یہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح کی جو ہے وہ قانون سازی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے چل نہ پائے جس طرح سے، یا اس سے جو ہے ایسے ایڈورس قسم کے فیصلے ہوں گے وہ اکانومی کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کہ جو غریب اور عام لوگوں کے اوپر مزید بوجھ بنیں گے، اور مزید جو ہے وہ انارکی پھیلے گی، لوگوں میں جو ہے ریزنٹمنٹ آئے گی، اور اس کا جو ہے پی ٹی آئی پہ تو اوور آل جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ جو ہے مزید فلورش کرے گی، لیکن لوگوں کے اوپر اس کا بہت برا اثر ہونے جا رہا ہے، اور جمہوریت بھی جو ہے وہ اس وجہ سے اتنی خطرے میں جا رہی ہے کہ کمزور ترین پرائم منسٹر ہوگا، اور اس کے پاس اس کو جو ہے دھکے سے جو ہے وہ جو بھی مرضی ہے اس سے جو ہے وہ قانون سازی جو ہے کرا لی جائے گی جیسے پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اپڈیٹ تھی، اور اس میں انتہائی جانبدارانہ فیصلہ جو ہے وہ، اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی جو الیکشن کی جو تاریخ ہے اس سے جانبدارانہ، اور اس سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ انتہائی جو ہے متعصبانہ فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون دیکھیں، ہمارے ملک کی جو آئینی جو سکم دیکھیں، کہ اس میں ایسی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اسی دن کے لیے شاید تھا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کسی جماعت میں لازمی ہو، کیوں لازمی ہو، اگر وہ ایز اے گروپ بھی کریں تو اس کو بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کام ہو گیا، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن چونکہ ریاست نے کرنی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے، سپریم کورٹ مکمل طور پہ جانبدار ہے، اور اس سے جو ہے کسی قسم کی کوئی ریمیڈی ملنے والی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔